بس 1600 کے قریب جو ہے آپ لوگوں نے فیصلے کرنے تھے، اس کے اندر سے 700 کے قریب جو ہے وہ سرکولیشن سمریوں سے ہوئے. دیکھیں Is that not alarming؟ آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں. I would say this, of course کیبنٹ کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور کیبنٹ نے بالکل کیبنٹ سے جب پوچھا گیا تمام تر جو ایجنڈا تھا اس دن کا بھی، تو وزیر اعظم نے تمام کابینہ کے ممبروں کو جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، ان کی رائے لی. یہ تو نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ ون مین شو ہو جائے عمران خان صاحب کی طرح کی بند لفافوں میں چیزیں آ گئیں، سب کو عمران خان صاحب کو گھسیٹ لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اندیا دیا کہ وہ جب بلاول صاحب سے میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان سے جب رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تمام اتحادی جماعتوں کی ایک میٹنگ کال کروں گا. تو یہ کمنگ ویک میں اتحادی جماعتوں کی ایک میٹنگ کال ہو جائے گی. میرا اور یہ سوال ہے، بڑی دیر کر دی مہربان آتے کیوں؟ یہ تو نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اناؤنسمنٹ سے پہلے کر لیا کریں نا یہ کنسنسس. دیکھیں وہ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ہمارے صدر کا اس سے اگین آپ دیکھیں جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کون سی جگہ ہیں. آپ بہاول نگر اور بہاولپور والی جو ایریا ہے وہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے نا. That falls in Punjab. And of course, purely and squarely جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی اور تھر والی سائڈ بھی ہے وہ سندھ میں. جی دیکھیں تھر والی سائڈ جو سندھ میں آتی ہے آف کورس وہ اتنی اس حوالے سے نہیں ہے. مطلب اسی لیے دیکھیں نا ایک پریزنٹیشن دی گئی، ان کو بتایا گیا جو صدر پاکستان کو تمام تر معاملے پہ. برکیف میں یہ کہتا ہوں یا تو یہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم انہیں کنونس کر لیں گے، اور یہ واقعتاً جس رضوان صاحب نے کہا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے چاند صاحب، آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل بھی ہو جائے گا، کنالز بھی بن جائیں گی اور پانی کا ضیاع بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں انیکا، ایک تو یہ گرین پاکستان نہیں، یہ پروجیکٹ یہ گریڈ پاکستان پروجیکٹ ہے. چاند صاحب گل ود گئی ہے. اور دوسرا ایک ریاض پیر زادہ صاحب ہیں، بڑے آنریبل کیبنٹ ممبر ہیں، انہوں نے ایک اسمبلی میں اسپیچ کی تھی 2-4 سال پہلے پانی کے لیے بہاولپور کے مسائل کے اوپر. وہ اسپیچ کبھی دوبارہ آپ لگا دیں نا کبھی اپنے شو میں، تو آپ کو بہاولپور اور بی جی خان کا جو یہ درد بتا رہے ہیں چولستان کا، وہ بھی آپ کو سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ کدھر گرین اور گریڈ میں کیا فرق ہے. باقی رہ گی بات، آپ دیکھیں پانی کا ایشو جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی ابھی فرما رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس کانسٹیٹیوشن کا، یہ ان کو پتا ہے، یہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور آدھی کیبنٹ وہ خلا پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین پہ یہ عمل نہیں ہو رہا، خود یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، تو پیچھے کیا ان سے ڈیبیٹ کرنی ہے. بہرحال میری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس ملک کو، ریاست کو کمزور نہ کریں. بس یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ ریاست کو کمزور نہ کریں، اور یقین جانیں کہ عوام کے نبض پہ تو یقیناً ان کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ عوام سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ اوورسیز کو مطمئن کرنا ہے تو وہ بھی اور اداروں نے کرنا ہے، کوئی انیشیٹو لینے ہیں تو وہ بھی اور. پھر کیبنٹ کی پولیٹیکل لوگوں کی ایک پوری ایک ٹیم کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا تو کوئی کام کر ہی نہیں رہے، کانسٹیٹیوشن فالو ہی نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ، تو پیپلز پارٹی سپورٹ کیسے کر رہی ہے پھر گورنمنٹ کو؟ ابھی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کر رہا ہے. سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے. سسٹم اگر ہم پیچھے ہٹیں گے سسٹم کولیپس کر جائے گا. اب یہ تو احمد رضا صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سسٹم کو سہارا دینے کے لیے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کریں بیٹھ کے. ان کی اپوزیشن کی بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ جو ویکیوم ہے، جو آئینی خلا ہے، جو فیڈریشن کو کمزور ہو رہی ہے، اس پہ انہوں نے ان کو ڈائلاگ میں بھی ذرا ان سے ان کا سوال کرتی ہوں، لیکن مجھے چند صاحب یہ بتا دیجیے گا، کل تو دھمکی دے دی ہے نا بلاول بھٹو زردائی صاحب نے کہ اگر اس طرح نہروں والا معاملہ چلا تو ہم نہیں چل سکتے آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ جس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سسٹم کے اندر جو اس ٹائم پر اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ نہیں کر رہے آپ کے بقول، میں نہیں کہہ رہی. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیسے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو سسٹم کے اندر اپوزیشن بھی ہے، سسٹم کے اندر اور چیزیں بھی ہیں. پارلیمان تو سسٹم کے اندر ہی چل رہا ہے. پارلیمان کے اندر ہم ڈیبیٹ کریں گے، سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ہر آپشن پہ انشاءاللہ ڈیبیٹ کریں گے اور ڈائلاگ کریں گے اور دوسری پارٹیز کو انگیج کریں گے. تو گورنمنٹ سے نکل جانے کا آپشن کمپلیٹلی نکل جانے کا، یعنی صدر بھی نہ رہے، گورنر بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے. یہ ابھی اس کے اوپر میں کومنٹس نہیں دینا چاہتا. یہ سکھر کا جو جلسہ آ رہا ہے یہ اس کا انتظار کریں آپ. یعنی چاند صاحب میں یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ آنے والی ہے جہاں گورنمنٹ سے بالکل سائیڈ لائن ہونے کا ایک کوئی اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے؟ میں ابھی آپ کو کوئی خبر نہیں دینا چاہتا.
میں ہاں ہی سمجھ رہی ہوں چند صاحب، پھر یا تو نہ بول دیں. کوئی خبر نہیں، میں آپ کو کوئی خبر نہیں دینا چاہتا. چل میں انڈائریکٹلی ہاں ہی سمجھ رہی ہوں، اگر آپ نے نہ کرنی ہے تو پھر نہ آپ جو مرضی سمجھے، میں اس کے اوپر ہاں یا نہ کا جواب نہیں دے سکتا آپ. اچھا، لیکن گورنمنٹ کو ایز این عہدوں کو چھوڑ کے، کانسٹیٹیوشنل عہدوں کو چھوڑ کے پھر سائڈ لائن ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ود ان ہاؤس چینج. کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ہم نے فیڈریشن کو بچانا ہے، ہم نے فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم، جس کا دھیان ہٹا کے صوبوں کو لڑانے کی طرف کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا نیشنل کرائسس پیدا ہو گیا ملک میں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس کرائسس سے لے کر کسان کے معاشی قتل تک، پرائیویٹ ہاسپٹلوں کی پرائیویٹائزیشن سے لے کے اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے معاشی قتلوں تک، یہ سارے مسائل ہیں. اب اس پہ پیپلز پارٹی نہیں فرنٹ لائن پہ آئے گی، پیپلز پارٹی نہیں انگیج کرے گی، پیپلز پارٹی اپنا نہیں موقف اپنائے گی تو اور کون اپنائے گا؟ صاحبزادہ صاحب، مجھے لگ رہا ہے جو کام آپ لوگ نہیں کر سکے اپوزیشن کی حیثیت سے، جو کہ چند صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں یا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وہ شاید وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے ایک آفر کی تھی گورنمنٹ بننے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ نے وہ نہیں مانی، اس لیے ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی پڑی ہے. اب پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوگی پی ٹی آئی، آپ کے اتحادی؟ آپ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہوئی ہے جیسے چند صاحب نے کہا، میں بھی کوئی خبر نہیں آپ کو دے سکتا اس معاملے میں، لیکن آج خبر سارے ود ہولڈ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ بات آپ کو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے انگیج کیا تھا. اچھا، جس وقت مذاکرات ہمارے جنوری میں سٹارٹ ہوئے تھے اور تقریباً اس جنوری میں پیپلز پارٹی کو انگیج کیا تھا. نہیں، جس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہم، وہ پیپلز پارٹی اس کے اندر شامل تھی نا، تھی، لیکن سیپریٹلی پیپلز پارٹی. اینڈ دیکھیں، جو بات ریئلسٹکلی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اس میٹنگز کے دوران پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہونے والے جو واقعات ہیں اس حوالہ سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالہ سے بات کی گئی، تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو لوگ موجود تھے، خورشید شاہ صاحب ہوں یا سید نوید قمر صاحب ہوں، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا اور ان کا رویہ وہاں پر بہت پازیٹو تھا. اس کے بعد چونکہ وہ پھر انگیجمنٹ ہی ختم ہو گئی، چونکہ بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم ختم ہو گئی یا آپ لوگوں نے ختم کر دی؟ آپ نے 7 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا تھا. میری سلمان اکبر راجہ صاحب سے بات ہوئی، اسد کیسر صاحب سے بات ہوئی، دونوں نے کہا 7 ورکنگ ڈیز ہیں، آپ لوگوں نے 7 دن کے اندر اینڈ کر دیا. نہیں، اور ریٹن ڈیمانڈ تو آپ دے نہیں رہے تھے. کیوں نہیں دی؟ بہت اینڈ پہ آ کے دی نا، اس سے پہلے تو دے نہیں رہے. ہمارا مطلب تھا نا جس وقت ہم نے ظاہر ہے. آپ کا مطلب مذاکرات کو آگے بڑھانا تھا یا وہ بھی نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ وہ تو سر ہلا رہے ہیں. نہیں، میری بات سنیں، 9 مئی کے اوپر کیا مانگا تھا؟ جوڈیشل کمیشن مانگا تھا نا. 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن. ابھی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے ہی اس کو اللہ حافظی کر دی تھی. بات ہوئی تھی. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یا باقی جماعتوں کے جو نمائندگان وہاں پر، ان سے پوچھیے، بات ہوئی تھی. گورنمنٹ نے پہلی دونوں میٹنگز کے اوپر کہا تھا کہ ہم یہ کمیشن بنانے کے اوپر، اس کے ٹی او آرز کے اوپر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر تیسری میٹنگ میں اس سے پیچھے میں آپ کو گورنمنٹ کے لیے ایک پرابلم بتا دیتا ہوں کیا ہے. باقی تو ساری پرابلمز ہیں سو ہیں، فارم 47 سے لے کے یہاں تک، لیکن ایک پرابلم بہت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تحقیق کے بغیر معاملات آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر جب تحقیق کرتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط. اچھا، آپ تحقیق کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وقت آئے گا تو دیکھیں گے، فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. چلیں، مجھے بریک کی طرف جانا ہے.